السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 BBI اردو ادب کوشچن آنسر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہماری ٹیلی گرام چینل پر ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا، ساتھ ساتھ آنسر بھی ہوگا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر ایک ہے آپ کو، شامل نصاب انٹرویو میں راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو کس نے لیا ہے؟ قمر جہاں، پروین شاکر، نگار عظیم، عصمت چغتائی۔ انٹرویو کے اندر راجندر سنگھ بیدی کا جو انٹرویو لیا گیا ہے کس نے لیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی عصمت چغتائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو، غالب نے عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو کتنے خطوط لکھے؟ 500، 800، 900، 1100۔ تو غالب نے اپنے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 خطوط لکھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبہ سے تھا، یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ دکن، بہار، UP، بنگال۔ عبدالغفور شہباز کا تعلق آپ کو جو ہے بہار سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ بہار سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان جو ہے اس کو لکھنے والے کون، اس کے مضمون نگار کون ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان اختر اورینوی۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبد الحلیم شرر، پریم چند ہادی رسوا۔ توبۃ النصوح یہ کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 21 ڈگری سیلسیس ہے نا، 31 ڈگری سیلسیس، 14 ڈگری سیلسیس، 11 ڈگری سیلسیس۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ اجنبی چہرے، الاؤ، انوکھی مسکراہٹ، عکس۔ تو ذیل میں یعنی نیچے جو 4 آپشن ہے اس میں ان کا جو افسانہ کیا ہے وہ الاؤ ہے۔ کیا ہے؟ الاؤ، آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کی افسانہ نگار کون ہے؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ نصاب میں شامل افسانہ جو ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کے افسانہ نگار ہیں آپ کو قمر جہاں۔ کون ہے؟ قمر جہاں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دانو دوام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو۔ دانو دوام یہ کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی راجندر سنگھ بیدی کا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ سہیل عظیم آبادی، غالب، سید محمد محسن، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا ہے؟ منظور احمد نعمانی، عبدالغفور صمدانی، مقبول احمد صمدانی، شبلی نعمانی۔ مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا ہے؟ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، مقبول احمد صمدانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ فرار کس طرح کا افسانہ ہے؟ عشقیہ، نفسیاتی، علم، ان میں کوئی نہیں۔
افسانہ فراد یہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو یہ نفسیاتی افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب، اقبال، چک بست، شہباز۔ عود ہندی یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، تریگنا، پٹنہ، کھگول۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ جو قائم کیا وہ تریگنا میں قائم کیا۔ کہاں کیا؟ تریگنا میں۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 16، آشیانہ کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ نگار عظیم، جیلانی بانو، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ آشیانہ یہ نگار عظیم کی لکھی ہوئی، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ نگار عظیم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر اعظم، وزیر ریل، وزیر قانون، وزیر خارجہ۔ انہوں نے قانون جو بنایا تھا اپنے موجودگی میں، تو ان کو جو عہدہ ملا وہ کون سا ملا؟ وزیر قانون کا ملا۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تاریخ، ادب، نفسیات، صحافت۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات پر مہارت رکھتے تھے۔ کس موضوع پر؟ نفسیات پر مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19، شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 20، کیا ہے؟ میرات العروس کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، پریم چند، ہادی رسوا۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی یوپی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ گورکھپور، لکھنؤ، الہ آباد، علی گڑھ۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی گورکھپور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 22، قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے؟ سمستی پور، دربھنگا، بھاگلپور، مظفر پور۔ قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار سے سمستی پور ضلع سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گہن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دیکھیے، نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی یہ نگار عظیم کا ہے، مجموعہ گہن اور عکس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، غالب کا پورا نام کیا تھا؟ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ مجیب خاں، اسد اللہ خان، نعمت اللہ خان، عجائب خان۔ غالب کا پورا نام تھا اسد اللہ خان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا یعنی کس زمانے سے تھا؟ مغلیہ عہد، موریہ عہد، گپت عہد، برٹش عہد۔ تو آریہ بھٹ کا تعلق جو ہے وہ گپت عہد سے تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 26، صنم آشنا کس کا مجموعہ نظم ہے؟ لطف الرحمن، سہیل عظیم آبادی، شوق نیمیوی، حسن نعیم۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، صنم آشنا۔ یہ کس کے نظم کا مجموعہ ہے؟ تو لطف الرحمن صاحب کے۔ اس کے بعد ہے آپ کو اقبال اور عالمی ادب کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ سوال نمبر 27 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 28، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی کیا وجہ ہے؟ کل کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، جنگلوں کے بے تحاشا کٹائی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 28 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، ان تمام کی وجہ سے، کل کارخانوں کے کھلنے کی وجہ سے، کی وجہ سے جو دھواں نکل رہا وہ، اسی طریقے سے موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹائی کی وجہ سے یہ سب معاملات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کن کا ہے، کس کا ہے؟ ذوق، غالب، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30، عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا؟ مدرسہ شمس الہدیٰ، مدرسہ سلیمانیہ، مدرسہ انوار العلوم، مدرسہ امدادیہ۔ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ اس کے بعد ہے
ناول توبۃ النصوح کا مرکزی کردار کون ہے؟ فہمیدہ، حمیدہ، نصوح، کلیم۔ ناول توبۃ النصوح کا مرکزی کردار ہے نصوح۔ کون ہے؟ نصوح۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ پلاٹ، کردار، اسٹیج، مکالمہ۔ ڈرامہ کو مکمل کرنے کا لازمی عنصر جو ہے وہ آپ کو ہے اسٹیج۔ کیا ہے؟ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 33، سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ زیب النساء بیگم، بدر النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، ہے نا، اور زہرا بیگم۔ سوال نمبر 33 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی عزیز النساء بیگم۔ اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ امبیڈکر نے چھوا چھوت کی وجہ سے کون سا مذہب اختیار کر لیا؟ عیسائی، اسلام، بودھ، جین۔ تو سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی بودھ مذہب کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہے عالمی حدت سے بچاؤ کا اپائے کیا ہے؟ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانا، کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھواں کو کم کرنا، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیز پر جب عمل ہوگا تب جا کر اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، سوز و گداز، کتب مشتری۔ تو بقاولی یہ آپ کو گلزار نسیم مثنوی کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37، جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ شوق، لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن غلام حمدانی مصحفی۔ سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی غلام حمدانی مصحفی کی یہ مثنوی ہے جذبہ عشق۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 38، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد خان، تصدق حسین خان، آغا علی خان، واحد علی خان۔ سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی تصدق حسین خان۔ اس کے بعد ہے آپ کو رسا کا معنی کیا ہے؟ رسا کا معنی کیا ہے؟ ہنسنا، رونا، کھیلنا، بھاگنا۔ رسا کا معنی ہے آپ کو رونا۔ کیا ہے؟ رونا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 40، ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ گوالیار، جے پور، دہلی، لکھنؤ۔ ندا فاضلی کی پیدائش ہوئی گوالیار میں۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی؟ گوالیار میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نظم عارف کی موت پر کا تعلق کس صنف سے، یعنی کس قسم سے ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، قطع۔ تو سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی مرثیہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، حسن طلب، ردیف۔ غزل کے آخری شعر کو بولتے ہیں مقطع۔ کیا بولتے ہیں؟ مقطع بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 43، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں خالی جگہ چراغ، مصرع مکمل کیجیے۔ دکھاتے، بچاتے، جلاتے، بجھاتے۔ تو سوال نمبر 43 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 44، نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی دیا شنکر نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ دلی، دکن، لکھنؤ، پٹنہ۔ سوال نمبر 44 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو صد برگ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ مبارک عظیم آبادی، پروین شاکر، عرفان صدیقی، احمد فراز۔ سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی پروین شاکر کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بتائیے۔ تنہائیاں، سچائیاں، دوریاں، کرم فرمائیاں۔ تو سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی سچائیاں۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 47، شبنم کمالی کا کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ احمد رضا، مصطفیٰ رضا، حسن رضا، احسن رضا۔ سوال نمبر 47 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 48 ہے، مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ گل بقاولی، زین الملوک، آغاز داستاں، گلزار نصیب۔ سوال نمبر 48 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر آپ کو ہو جائے گا، اس میں آپشن نہیں بلکہ سوال نمبر 48 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو جذبہ عشق ہو جائے گا۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے، تو ہو جائے گا آپ کو جذبہ ہے نا عشق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی؟ مغل حکمراں، خلجیوں نے، انگریزوں نے، شیر شاہ نے؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر جو ہے انگریزوں نے کرائی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50، مبارک عظیم آبادی فارسی شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ داغ، دہلوی، حیدر علی، آتش، عبدالحمید پریشہ، شاد عظیم آبادی۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی عبدالحمید پریشہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ فقط والسلام۔